سماجی کاری 27 صحیح مسلم نمبر 290 کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ بدگمانی پھیلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ وہ ہے جو گپ شپ پھیلاتا ہے، چاہے یہ سچ ہو یا نہیں، جو لوگوں کے درمیان مسائل کا باعث بنتا ہے اور رشتوں میں دراڑ اور ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک خبیث خصلت ہے، اور جو لوگ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں وہ در حقیقت انسان کے شیطان ہیں، کیونکہ یہ ذہنیت شیطان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ باب 104 الحمزہ آیت 1 ہر غیبت کرنے والے اور بہتان لگانے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر یہ لعنت ان کو گھیرے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے مسائل حل کرنے اور انہیں نعمتوں سے نوازنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ صرف وہی وقت قابل قبول ہے جب کوئی دوسروں کو خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کسی افسانہ نگار کی طرف توجہ نہ کرے، کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں جن پر بھروسہ یقین نہیں کیا جانا چاہیے۔ باب 49 الحجرات آیت 6 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا بیٹھو۔ اور باب 24 النوری آیت 12 جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ کو اچھا کیوں نہ سمجھا اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کہانی سنانے والے کو اس بری صفت کو جاری رکھنے سے روکے اور انہیں سچے دل سے توبہ کرنے کی تلقین کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو اس شخص کے خلاف کوئی بری خواہش نہیں رکھنی چاہیے جس نے ان کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں برا کہا۔ باب 49 الحجرات آیت 12 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتا ہے۔ یہی آیت مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ وہ دوسروں کی جاسوسی کر کے کہانی کے علمبردار کو ثابت یا غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ باب 49 الحجرات آیت 12 اور جاسوسی نہ کرو، بجائے اس کے کہ کہانی بیان کرنے والے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کسی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی اطلاع کسی دوسرے شخص کو نہ بتائے اور نہ ہی اس کا تذکرہ کرے، کیونکہ اس سے وہ بھی کہانی سنانے والا بن جائے گا۔ مسلمانوں کو قصہ گوئی اور افسانہ نگاروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت تک بھروسہ صحبت کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے ساتھ دوسروں کے بارے میں گپ شپ کرتا ہے وہ اس شخص کے بارے میں بھی دوسروں کے ساتھ گپ شپ کرے گا۔ آخر میں، جیسا کہ کہانی بیان کرنے والے نے لوگوں پر ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے متاثرین انہیں پہلے معاف نہ کریں۔ چونکہ لوگ اتنے مہربان اور معاف کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ بات اس بات کا باعث بن سکتی ہے کہ کہانی سنانے والا اپنی نیکیاں اپنے متاثرین کو دے دے، اور اگر ضرورت ہو تو قیامت کے دن کہانی سنانے والا اپنے متاثرین کے گناہ لے لے گا۔ یہ ان کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ آخر میں، مرکزی حدیث میں جنت سے محروم ہونے کی تنبیہ قصہ گو کے لیے آسانی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی شروع کردہ بدنیتی پر مبنی گپ شپ جنگل کی آگ کی طرح آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ کمیونٹی اور یہاں تک کہ دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے مجتا گپ شپ شروع کرنے والے ہر اس شخص کے گناہ میں حصہ دار ہوں گے جو اس گپ شپ پر بحث کرتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا جب تک ان کی شروع کردہ گپ شپ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اس کی طرف جامع ترمذی نمبر 2674 میں موجود حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لہذا کسی کو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں گپ شپ کرنے سے گریز کرتے ہوئے اس خطرناک نتائج سے بچنا چاہیے، جیسا کہ وہ دوسروں کے لیے ان کے بارے میں گپ شپ کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ اگر کسی کو دوسروں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تو اسے مثبت انداز میں کرنا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔